السلام علیکم ویزو حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویوز جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اسی کی ہم تیسرے پارٹ کی طرف انشاءاللہ گامزن ہیں۔ تو اس کے بعد آتے ہیں راجہ کش کی حکومت۔ کوروں اور پانڈووں کی تاریخی لڑائی کے بعد غالباً ہندوستان کی سلطنت کھتری راجاؤں کے پاس رہی۔ اس لڑائی کے بعد ہمیں راجہ کش کی حکومت کا حال تواریخ ہند میں درج ملتا ہے، اگرچہ یہ وضاحت کی گئی کہ یہ راجہ کوروں اور پانڈووں کی لڑائی کے کتنے عرصے بعد سرآرا سلطنت ہوا۔ علاوہ از اس امر کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ آیا اس راجہ کا تعلق ہند کے قدیم کھتری سلسلہ سے تھا یا کسی اور قوم کا چشم و چراغ تھا۔ قیاس غالب ہے کہ اس کا تعلق بھی کھتریوں کی ذات سے ہی ہوگا۔ راجہ کش کے متعلق روایات ہیں کہ وہ بے حد باری بھرکم اور شاہ زور تھا، حتیٰ کہ گھوڑا بھی اس کی سواری کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ اس راجہ کا وزیر ایک برہمن تھا جس کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ فقط اتنی ہی روایت ملتی ہے کہ وہ بے حد دانشور تھا اور ہندوستان میں لکھنے پڑھنے کا رواج اسی نے شروع کیا تھا۔ راجہ کش کے دور حکومت کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ایران کے راجہ ہمورس کا ہم عصر تھا۔ راجہ کش نے ہندوستان میں بہت زیادہ ترقیاتی کام کروائے اور اپنے عہدِ حکومت میں بے شمار نئے قصبے اور شہر آباد کیے۔ راجہ مہاراج نے اپنے باپ کش کے بعد حکومت سنبھالی۔ اسے بھی ہندوستان کا کامیاب ترین راجہ کہا جاتا ہے، خصوصاً اس نے ہند میں زراعت کو بے حد ترقی دی اور کئی نئے شہر آباد کیے۔ اس راجہ کے والد یعنی راجہ کش کا وزیر چونکہ ایک برہمن تھا، لہٰذا اس کے دور میں بھی برہمن ذات کے لوگوں کا امور سلطنت میں عمل دخل جاری رہا، بلکہ کئی روایات سے یوں لگتا ہے کہ اس کے دور میں برہمنوں کی حکومت و سلطنت کے امور میں عمل و دخل بے تحاشا بڑھ گیا تھا۔ اسی دور میں اس فرقہ نے بے حد ترقی کی اور بے شمار عبادت گاہیں تعمیر کروائیں۔ عبادت گاہوں کی آمدنی سے برہمنوں کی قوت بے حد بڑھتی گئی۔ اس راجہ کو ایران کے مشہور بادشاہ افریدون کا ہم عصر گروانا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے راجہ کشور راج۔ مہاراج کے بعد اس کا بیٹا راجہ کشور راج تاج ہند کا مالک بنا۔ اس راجہ نے بھی ارد گرد کے باقی علاقے فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کیے اور کئی بڑے زمینداروں کی بغاوتیں اور شورشیں فرد کی۔ یہ راجہ ایران کے مشہور بادشاہ منوچر کا ہم عصر تھا اور اسے خراج بھی دیتا تھا۔ علاقائی شور و شور اور بغاوتوں کو فرد کرنے میں بھی شاہ ایران نے اس راجہ کی بے حد مدد کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس راجہ نے اپنی سلطنت سری لنکا اور دکن تک وسیع کر لی تھی۔ راجہ منیر رائے غالباً کھتری راجپوتوں کے سلسلے کا آخری راجہ تھا، اگرچہ اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ منیر رائے کے بزرگ کھتری تھے یا نہیں، جیسا کہ ہم اوراق سابقہ میں بیان کر آئے ہیں کہ اس راجہ کے دور میں چونکہ ایرانی بادشاہ منوچر کی سلطنت میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے انہیں خراج ادا کرنا بند کر دیا تھا۔ ایرانی سلطنت میں کمزوری پیدا ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایران کا مشہور سپہ سالار سام بن نریمان فوت ہو گیا تھا۔ یہ سام بن نریمان وہی ہے جو رستم ایرانی کا جد امجد تھا۔ تاہم اسی راجہ کے دور میں مشہور ایرانی سپہ سالار اور پہلوان رستم کو ایران کی ہندی مملکت بشمول پنجاب و سندھ کا گورنر بنایا گیا۔ رستم نے گورنری سنبھالتے ہی سب سے پہلے منیر رائے پر حملہ کیا۔ منیر رائے رستم کا مقابلہ نہ کر سکا اور شکست فاش سے دوچار ہوا۔ رستم نے اس کی سلطنت پر قبضہ کر کے یہاں کی عنان حکومت منیر رائے کے خاندان کی بجائے کسی اور خاندان کے ایک فرد راجہ سورج کے حوالے کر دی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔